کہ یہ نعرہ ہی بنیادی غلط ہے، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، یہ میرا جسم ہے ہی نہیں، تو میری مرضی کیسے ہے؟ اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تو تمہارے چہرے پہ کبھی جھریاں نہ پڑتی، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہارے بال کبھی سفید نہ ہوتے، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہاری بینائی کبھی کمزور نہ ہوتی، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہاری سنوائی کبھی کمزور نہ ہوتی، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہاری ٹانگوں میں لڑکھڑاہٹ کبھی نہ آتی، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہاری کمر کبھی نہ جھکتی، اگر یہ جسم تمہارا ہوتا تمہیں باہر سے 32ویں نہ لگانی پڑتی۔ پتہ یہ چلا جسم تمہارا نہیں ہے، جسم کسی اور نے دیا ہے، لہذا جس نے جسم دیا اس نے اس جسم کے استعمال کا طریقہ بھی بتایا، اور اس نے 2 ٹوک بتا دیا کہ یہ جسم میں تمہیں دے رہا ہوں، اگر تم نے اس کا استعمال درست کیا تو پھر میرے پاس بڑی نعمتیں ہیں۔ مثال دے کے بات سمجھا کر آگے جانا چاہتا ہوں۔ ایک ارب پتی نے اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپیہ دیا۔ بیٹا جوان ہو گیا ہے تو بزنس کر کے دیکھ کروڑ روپے میں کیا کرتا ہے۔ اگر اس نے وہ کروڑ روپیہ 10 کروڑ میں، 5 کروڑ میں، 3 کروڑ میں بدلا، بزنس کیا، تو باپ اس کو ارب دیتے ہوئے بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرے گا کہ پتر کم مدا ہے۔ لیکن اگر اس نے کروڑ لیا اور ہفتے کے بعد دانت نکالے ہوئے پہنچا، ابا ختم ہوئی یہ پیسے، تو اور دیسا اسے؟ بالکل اسی طرح میرے رب نے چھوٹی سی نگاہ دے کر، کان دے کر، چھوٹی سی زندگی دے کر تجھے اور مجھے یہاں بھیجا۔ اگر اس نگاہ کی حفاظت کی، اس نظر کا استعمال اس طرح کیا جس طرح میرے اللہ اور اس کے محبوب نے بتایا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں اس نگاہ کو میں پھر اتنی عزت دوں گا، اس نگاہ کو اتنی بلندی دوں گا، اس آنکھ کو اتنا شرف دوں گا کہ یہ آنکھ میرا دیدار کرے گی۔ اللہ اکبر، یہ میرا دیدار کرے گی۔ اس کان کو اتنا مقام دوں گا کہ یہ میرا کلام میری زبان سے سنے گی۔